قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آج کی میری گفتگو کو مکمل تھوڑا سا وقت نکال کر ضرور سماعت فرما لیں، کیونکہ آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے ایک تحریر پڑھ کر سنانے والا ہوں، اور یہ تحریر اتنی اہم ہے۔ اس تحریر کے اندر ایسا پیغام دیا گیا ہے جو واقعی میں قابل عمل اور لائق تقلید ہے۔ تحریر چونکہ علماء پڑھ لیتے ہیں، عوام نہیں پڑھ پاتی، اس لیے میں نے بہتر اور مناسب سمجھا کہ اس تحریر میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ قوم مسلم کے نام ہے، صرف علماء کے نام نہیں، سب کے لیے اس میں پیغام ہے۔ تو کیوں نہ ہمارے وہ بھائی جو اردو نہیں پڑھ پاتے ہیں ان کو بھی یہ تحریر پڑھ کر کے سنایا جائے، تاکہ ان کو بھی پیغام مل سکے۔ اور میں کہتا ہوں، اس تحریر میں جو پیغام دیا گیا ہے، اگر اس پر اجتماعی طور پر نہیں، اگر فرداً بھی لوگوں نے عمل شروع کر دیا تو بہت حد تک جو خرابیاں ہمارے سماج میں آج پیدا ہو گئی ہیں وہ ختم ہوتی نظر آئیں گی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تحریر کسی اور کی نہیں، بلکہ ہمارے راج محل کی دھرتی پر ایک ایسی ذات ہے جن کا شہرہ صرف راج محل ہی نہیں بلکہ ملک ہندوستان کے کونے کونے میں ہے، جن کو لوگ محقق عصر، مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ مولانا مفتی رضاء الحق مصباحی مد ظلہ العالی و نورانی کے نام سے جانتی ہے۔ تو اب تحریر کسی عام مولوی صاحب کی نہیں ہے، بلکہ تحریر ایک محقق عصر کی ہے، تحریر ایک مفتی اعظم جھارکھنڈ کی ہے۔ تو اس تحریر کی اہمیت صرف نام ہی سے بڑھ جاتی ہے، مگر تحریر کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے وہ آپ سن لیجئے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی میں مفتی صاحب قبلہ نے حقیقت کی ترجمانی کی ہے۔ اب آپ تحریر ملاحظہ کریں، سماعت کریں غور سے۔ مفتی صاحب قبلہ لکھتے ہیں، مسلمانوں میں جلسوں کا بڑھتا ہوا رجحان اور اس کے نقصانات۔ ہیڈنگ آپ کو سمجھ میں آئی؟ ہیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں جلسوں کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ آج آپ اگر راج محل کی دھرتی کا معائنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ راج محل کی دھرتی پر ہی اتنے جلسے ہو رہے ہیں کہ ہر آئے دن جلسے، اس گلی میں جلسے، اس گلی میں جلسے، اس محلے میں جلسے، اس گاؤں میں جلسے، روز جلسے۔ آپ دیکھیے، ہر گاؤں میں روز ٹیمپو کے ذریعے سے لوگ چاول اٹھا رہے ہیں، اعلان پہ اعلان کیے جا رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، کتنے جلسے ہو رہے ہیں، روز جلسے۔ اللہ اللہ۔ تو روز جو جلسے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے، وہ بھی میلاد کی محفل نہیں، بڑے بڑے جلسے جس میں لاکھوں اور کئی لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور یہ خرچے کون اٹھا رہے ہیں؟ راج محل کے لوگ اٹھا رہے ہیں، راج محل کے لوگوں کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو اس کے نقصانات کیا ہے؟ آگے لکھتے ہیں کہ ایک دور تھا جب بڑے جلسے کم ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ واقعی میں ایک دور ہمارے راج محل میں بھی ایسا تھا کہ پہلے ہم لوگ اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ فلاں جگہ پر ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے، تو لوگ دور دور سے وہاں جلسہ سننے آتے تھے۔ تو پہلے دور میں ہمارے راج محل ہی کو آپ دیکھیں تو کہیں کہیں بڑے جلسے ہوتے تھے، اور آج ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر گلی میں ایک بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں۔ اور فائدہ دیکھیے،
تو زیرو ہے بالکل۔ تو یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ پہلے دور میں جلسے، بڑے بڑے جلسے کہیں کہیں ہوتے تھے اور کبھی کبھی ہوتے تھے۔ آگے لکھتے ہیں میلاد شریف کی محفلیں ہوتی تھیں۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ پہلے زمانے میں بڑے جلسے کم ہوتے تھے، لیکن میلاد شریف کی محفل گاؤں گاؤں میں، بستی بستی میں، گلی گلی میں، محلے محلے میں، یہاں تک کہ گھر گھر میں چھوٹی چھوٹی میلاد شریف کی محفل منعقد ہوتی تھی۔ یہی بڑے جلسوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ دیکھیے کہیں پہ چھوٹی محفل ہوتی ہے، چالیسہ کی محفل ہوتی ہے، چہرم کی محفل ہوتی ہیں، یا کسی اور جو ہے مناسبت سے محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں گاؤں محلے کے اماموں کو جمع کیا جاتا ہے نعت خوانی کے لیے، تقریر کے لیے، تو سامنے سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بڑے جلسے کر کر کے اپنے سماج کے لوگوں کا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ وہ صرف ڈیمانڈی مقرر ہی کو سننا چاہتے ہیں، صرف دھواں دار تقریر، نعرے پہ نعرہ، نعرے پہ نعرہ لگاؤ، ایسی تقریر سننے کے عادی ہو گئے، اور گاؤں کے امام صاحب کی تقریر سننے والا کوئی نہیں ہے، گاؤں کے امام صاحب کی نعت سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ آگے لکھتے ہیں میلاد شریف کی محفلیں ہوتی تھیں اور علاقائی نعت خواں، ائمہ مساجد اور علماء مدعو ہوتے تھے۔ ایک دو مختصر تقریریں ہوتی تھیں، نعت خوانی ہوتی تھی، 10 بجے رات کو محفل ختم ہوتی اور لوگ واپس جا کر آرام کر لیتے تھے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ پہلے گلی گلی میں، محلے محلے میں، بستی بستی میں، گاؤں گاؤں میں، یہاں تک کہ گھروں میں جو میلاد شریف کی محفلیں ہوتی تھیں تو تقریر کرنے کے لیے آس پاس کے امام مسجد کو مدعو کیا جاتا تھا۔ ان میں سے کوئی نعت پڑھتے تھے، کوئی تقریر کرتے تھے، اور لوگ جو ہے 10 بجے رات تک یا 11 بجے رات تک جو ہے بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ سنتے تھے اور پیغام لے کر کے جاتے تھے، اور پھر سونے کے وقت میں آرام سے جا کر کے اپنے گھر میں سو جاتے تھے۔ آگے لکھتے ہیں ہر علاقے میں سال میں ایک آدھ بڑا جلسہ ہوتا تھا، جس میں باہر سے 1-2 عالم بلائے جاتے تھے، اور بصد شوق لوگ دور دراز سے، باہر سے آنے والے مہمان عالموں کا خطاب سننے کے لیے آتے تھے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ سال میں ایک آدھ جلسہ بڑا ہوتا تھا، جس میں 1-2 عالم دین باہر سے بلائے جاتے تھے، اور لوگ دور دراز سے اس جلسہ کو سننے کے لیے آتے تھے۔ مگر آج سال تو چھوڑیے، 1 مہینہ میں اتنے جلسے ہو رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں۔ کتنے جلسے سنے بھائی؟ ہر دن دیکھیے تو کوئی نہ کوئی اعلان ہو رہا ہے، اور مدرسے کے بچوں کو جو ہے وہ جھولا پکڑا دیا ہے، اور لوگوں کے گھروں میں جا جا کر کے جو ہے چاول مانگ رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے۔ طالب علموں کو فقیر بنا کے رکھ دیا ہے لوگوں نے۔ اللہ اللہ۔ اب آپ دیکھیے آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں وہ جلسے پیشہ وارانہ نہیں ہوتے تھے، نہ آنے والے خطیب و نعت خواں کا پیسوں کا ڈیمانڈ ہوتا تھا۔ پہلے جو سال میں ایک آدھ جلسے ہوتے تھے کہیں کہیں، اس میں جو مقرر کو بلایا جاتا تھا، مقرر بھی ڈیمانڈی نہیں ہوتا تھا، نعت خواں کو جو بلایا جاتا تھا وہ بھی ڈیمانڈی نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی مقرر اور نہ ہی نعت خواں اپنے اکاؤنٹ میں پیشگی رقم جمع کروانے کی شرط رکھتے تھے۔ پہلے یہ سب نہیں ہوتا تھا کہ مقرر صاحب نے کہا پہلے اتنا ڈالو میرے کھاتہ میں۔ پہلے یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ نعت خواں کہتا تھا کہ پہلے اتنا ڈالو میرے کھاتے میں،
لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گیا اور چیزوں کی طرح جلسوں کا رنگ ڈھنگ بھی بدلنے لگا، اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جلسوں کے منتظمین سے لے کر خطبہ و نعت خواں تقریباً سب جو ہے پروفیشنل ہو گئے ہیں۔ دین و ملت کی خدمت کے نام پر بھولے بھالے عوام سے لاکھوں روپیے وصول کیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، بالکل صحیح بات ہے۔ آپ دیکھیے، جلسوں کے نام پہ چندہ، ایک مہینہ، دو مہینہ، تین مہینہ ایک جلسہ کروانے کے لیے لوگ چندہ وصول کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کو جلسہ کرانا ہے، آپ کی سکت ہے، آپ کی پاس جو ہے رقم ہے، آپ کے پاس وسائل موجود ہے، تو آپ جلسہ کیجئے، اپنی حیثیت کے مطابق کیجئے۔ اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ چادر اتنا ہی پھیلائیے جتنی آپ کے پاس طاقت ہے۔ تو آپ کے پاس طاقت ہے جلسہ کروانے کی تو آپ جلسہ کروائیے۔ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اور آپ جلسہ کروا رہے ہیں، اور تین مہینہ تک آپ جو ہے چندہ وصول کر رہے ہیں۔ طالب علموں کو جھولا پکڑا دیا ہے، ایک مولوی صاحب کو جو ہے مائک پکڑوا دیا ہے، اور تین مہینہ، دو مہینہ وہ گھومے چندے پہ چندہ کر رہا ہے۔ اس سے کیا عالموں کی عزت کم نہیں ہو رہی ہے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ باتیں بناتے ہیں، عالموں کا کوئی کام نہیں ہے، صرف چندہ کرنا کام رہ گیا ہے۔ حقارت کی نظر سے لوگ آج عالموں کو دیکھ رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اب سنیے، آگے لکھتے ہیں، دین و ملت کی خدمت کے نام پر بھولے والے عوام سے لاکھوں روپئے وصول کیے جاتے ہیں۔ کچھ انتظامیہ کی جیب میں جاتے ہیں، وہ جو لاکھوں روپئے وصول کیے جاتے ہیں چندے کے نام پر۔ تو جلسہ تو آج لوگوں نے دھندا بنا لیا ہے، جلسہ کو آج لوگوں نے بزنس بنا لیا ہے۔ تبھی تو وہ 3 مہینہ 4 مہینہ، بلکہ اب تو جلسوں کے نام پر چندہ کرنے کے لوگ بمبئی تک جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں چندہ کرنے کے لیے۔ سارے جگہوں سے چندہ وصول کر کے لاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ جو پیسے بچتے ہیں تو جو انتظامیہ ہے، جو جلسہ کروانے والے ہیں، کچھ ان کی جیب میں چلے جاتے ہیں، اور باقی کاروباری مقرروں اور اسٹیجی گویوں کی جھولی میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ وہ جو ڈیمانڈ کر کے، یا ڈیمانڈی مقرر کو بلایا گیا ہے، کسی کو 30,000 میں، کسی کو 40,000 میں، کسی کو 50,000 میں، ڈیمانڈی مقرر کو جو بلایا گیا ان کی جھولی میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اپنا پیسہ تو انتظامیہ دے نہیں رہی ہے، چندہ وصول کر کے دے رہی ہے، اپنا پیسہ دے تب نہ درد ہو۔ بہرحال آگے سنیے، لکھتے ہیں کہ گویوں کی جھولی میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے، نعت خوانی ہو رہی ہے، کس طریقے کی نعت خوانی ہے۔ پہلے زمانے میں، آج بھی آپ دیکھیے ویڈیو نکال کر یا آڈیو سن کر، پہلے زمانے کے جو نعت خواں تھے، اس طرح نعت پڑھتے تھے، دل سے اس طرح نعت پڑھتے تھے کہ انسان نعت سننے کے بعد جو ہے بالکل کھو جاتا تھا۔ کبھی نعت سنتے سنتے مدینہ یاد آئے، کبھی نعت سنتے سنتے رسول کریم کی سیرت یاد آئے، انسان مست ہو جاتا تھا۔ مگر آج کیا ہے؟ انسان نعت کم سنتا ہے، ناچتا زیادہ ہے، اور نعت پڑھنے والا اس وقت تک پڑھتا ہی رہتا ہے جب تک کہ سامنے والا نوٹوں کی بارش نہ کر دے، اور اٹھ کر کے جو ہے وہ جو ہے جھومنا نہ شروع کر دے۔ اور آج کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ جس نعت خواں کی نعت سن کر سامنے والے، وہ جو سارے جو ہمارے بچے بیٹھے رہتے ہیں، جب تک وہ کودنا اور پھدکنا اور پیسے لٹانا شروع نہ کر دے، اس نعت خواں کو نعت خواں ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، چائے کی دکانوں پہ باتیں بناتے ہیں، نعت خواں صاحب نے جو ہے جما نہیں سکا،
یہ عجیب مسئلہ ہے۔ بہرحال مفتی صاحب آگے لکھتے ہیں، یوں ہر سال قوم کے کروڑوں روپیے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر جلسوں میں خرچ ہونے والی رقم کا نصف حصہ بھی تعلیم اور فلاحی امور پر خرچ کیا جائے تو مسلمانوں کے ہر علاقے میں بڑے بڑے جامعات، کالج، اسپتال اور تجارتی کمپلیکس وغیرہ قائم کیے جا سکتے ہیں۔ آج ہم صرف اپنے راج محل کی بات کریں، سال میں ہمارے راج محل میں جتنے پیسے جلسوں کے نام پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، ان پیسوں میں سے آدھا پیسہ بھی اگر تعلیمی اداروں میں لگا دیا جائے تو آج ہماری تعلیمی ترقی اس مقام کو پہنچ جائے گی کہ لوگ پھر یاد رکھیں گے۔ تعلیمی ادارہ بنانا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مدرسے بنا دیے سب۔ اب تو مدرسے بنانے کا بھی رجحان ایسا ہو گیا کہ ہر گلی میں مدرسے ہیں۔ تعلیمی معیار کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، بس مدرسہ کھولو، مدرسہ کھولو، چھوٹے چھوٹے مدرسے کھول کر جو ہے صرف وہی کیا کرنا ہے۔ قوم کو تعلیم آپ دے رہے ہیں، کس طریقے کی تعلیم دے رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ آج مدرسوں میں کیا حالت ہے تعلیم کی، سارے لوگوں پر آیا ہے۔ تو آدھا پیسہ بھی سال میں جو جلسوں میں ہمارے مسلمان بھائی خرچ کر رہے ہیں، اگر آدھا پیسہ بھی تعلیمی معیار کو صحیح کرنے میں لگا دیں، اچھے مدرس رکھیں، اچھے ٹیچرز رکھیں، کالج کھولے جائیں، تو آج ہمارے مسلم سماج کی بیٹیاں، مسلم سماج کے بیٹے اچھے اچھے تعلیم یافتہ بن کر کے نکلتے نظر آئیں گے۔ مگر نہیں، یہ سب میں پیسے لگانے کے لیے فکر نہیں ہے لوگوں کو۔ آگے کہتے ہیں، قوم مسلم کے فکری زوال کی انتہا یہ ہے کہ صرف ذہنی تفریح اور تسکین نفس کے لیے جلسوں میں 50,000 60,000 کا ڈیمانڈ کرنے والے مقرر یا گویوں کو بلایا جاتا ہے، اور قوم یہ تصور کرتی ہے کہ بڑی نیکی کا کام ہو گیا۔ یہ سب بڑے بڑے جلسے کر کے جلسہ کروانے والے سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا نیکی کا کام کر لیا ہے۔ کبھی کسی نے یہ سوچا بھی ہے؟ مفتی صاحب لکھتے ہیں آگے، کبھی کسی نے یہ سوچا بھی نہیں کہ ایک اسٹیجی گویے کو اگر ایک رات میں 70,000 روپیے دیے جاتے ہیں تو ایک ماہ میں صرف اس ایک گویے کی جھولی میں قوم کی کتنے روپیے جاتے ہیں؟ کبھی لوگوں نے حساب لگایا؟ اس گویے سے پوچھو تو کہے گا کہ پروگرام کے لیے 6 مہینے سے پہلے رابطہ کرنا ہوگا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ کئی مہینے وہ جلسوں کے لیے بک ہوتا ہے۔ اگر ایوریج نکال کر ہر ماہ 15 جلسے کی بکنگ مان لی جائے تو ایک شب کے 70,000 کے حساب سے کم بھی کر لیجئے، 50,000 کر لیجئے، آپ جو ہے حساب لگانا شروع کر دیجئے، 30,000 مان لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شب کے یعنی ایک رات کے 70,000 کے حساب سے ایک ماہ کے جلسوں کے 10,50,000 روپے ہوتے ہیں، اور سال کے 8 مہینے پروگرام مان لیے جائیں تو 84 لاکھ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ جلسوں میں بطور چھوٹ ملنے والی رقم کو شامل کر لیا جائے تو تقریباً 1 کروڑ روپے سالانہ اس گویے یا اس ڈیمانڈی مقرر کی تجوری میں جاتے ہیں، وہ بھی غریب قوم کے پیسے جو خون پسینے کی کمائی سے ہیں۔ اس پر مہنگے مقرروں کو بھی قیاس کر لیجئے تو چند مقرروں اور گویوں پر اس غریب قوم کے کروڑوں روپے صرف ہوتے ہیں۔
جس کی جیب سے 500,000 روپے تعلیم کے نام پر اگر لیا جائے یا تعلیم کے نام پہ نہیں نکلتے جس قوم کے پیسے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی روح نکالی جا رہی ہے۔ اگر تعلیم کے نام پہ مانگی جائے یا کسی فلاحی کام کے لیے پیسہ طلب کیا جائے یا اہل خیر سے کہا جائے کہ یہ تعلیم کا کام کرنا ہے یا یہ فلاحی کام کرنا ہے، تو لوگ 100 روپیہ چندہ دینے میں ڈرتے ہیں، 100 روپیہ چندہ نہیں دیتے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کے مروجہ جلسوں کی روک تھام کے لیے پہل کرنا ایک قسم کا جہاد ہے، جہاد۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا پیغام ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ تو محفلوں کو چھوٹی کرو، گاؤں میں، محلوں میں، گلیوں میں چھوٹی چھوٹی محفل میلاد کا انعقاد کرو، آس پاس کے ائمہ کو، علماء کو دعوت دو۔ نہ زیادہ خرچ کی ضرورت ہے، نہ پوری رات جاگنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ الرحمن غریب قوم کا پیسہ ان ڈیمانڈی مقرروں کے جیب میں جانے سے بچ جائے گا، اور جب پیسہ بچے گا تو پھر وہ پیسہ جب تعلیم کے نام پر یا فلاحی کام پر آپ سے لیا جائے گا تو آپ دیتے بھی نظر آئیں گے، اور آپ کے سماج میں فلاحی اور دینی اور ملی اور سماجی کام ہوتا بھی نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو شاد رکھے، آباد رکھے، ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔